كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ: کیف کیسے، تکفرون انکار کرتے ہو تم، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تھے تم، امواتن ناپید، فاحیاکم پھر زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم پھر تم کو موت دیں گے، ثم یحییکم پھر تم کو زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ هو الذی وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما وہ جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً تمام، ثم استوى پھر متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی جانب، فسواہن پھر بنایا انہیں، 7 سماوات 7 آسمان، وہو اور وہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت اور ترجمہ مجھے سنا۔ اس سورہ کے اندر میرے پیارے اللہ نے انسانوں کی تقسیم کر کے اور انسانوں کے اعمال کو بتایا، کچھ ایمان والے، کچھ کافر ہیں، کچھ منافق ہیں، پھر کافروں کو الگ خطاب کیا، مسلمانوں کو الگ خطاب کیا، پھر جن کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے کہ رب العالمین نے یہ کیسا قرآن پر نازل کیا ہے، ان کے گمان کے مطابق اس کے اندر جو مضامین، جو مثالیں تھیں، وہ ان کے ذہن ان کو قبول نہیں کرتے تھے کہ ایسی مثالیں قرآن کریم کے اندر نہیں ہونی چاہیے، لیکن مخاطب کو سمجھانے کے لیے میرے اللہ نے جس انداز کو چاہا اس انداز کو اپنایا، اور جن مثالوں کو چاہا وہ مثالیں بیان کی۔ ان مثالوں کے ذریعے سے لوگ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، قرآن کا انکار کرتے تھے۔ میرے اللہ نے ان تمام لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہا اور تھوڑا سا آگے کی طرف اشارہ کرنا چاہا کہ آگے اور پیچھے کو دیکھ کر شاید ان کے دل و دماغ سدھر جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کا انکار چھوڑ دیں۔ میرے اللہ نے ان کو توجہ دلائی، کیف تکفرون باللہ کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا۔ ظاہر طور پر مشرکین مکہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ہو یا دور حاضر کے مجوسی ہوں، ہر انسان اللہ کے وجود کا قائل ہے۔ صرف چند لوگ دنیا کے اندر ہیں جنہیں میں کمیونسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں دنیا خود بنی ہے،
دنیا خود چل رہی ہے، دنیا خود بخود ختم ہو جائے گی، نہ اس کا کوئی بنانے والا، نہ اس کا کوئی چلانے والا، نہیں اس کو کوئی ختم کرنے والا ہے۔ مگر انسان یہ دل اور دماغ جو سوچ اور سمجھ میرے اللہ نے اس کو دی ہے، تھوڑا سا اس کو کام میں لائے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز خود بخود نہیں بن سکتی ہے، تو دنیا کا یہ سارا نظام یہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتہ واسعہ کے زمانے میں یہی دہریت کا زور تھا کہ مشت کا زور تھا، وہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے تھے۔ سیدنا امام اعظم کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا کہ اللہ کے وجود پر مناظرہ ہوگا، اللہ ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ جگہ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر لیٹ ہو گئے۔ امام اعظم کا کام یہ تھا، اکثر و بیشتر وہ عقل کے ذریعے سے مخاطب کو مات دیتے تھے۔ دلائل کے ذریعے سے بندہ کم سمجھتا ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے زیادہ سمجھتا ہے، اور عقل کے جو جوتے پڑتے ہیں وہ ہاتھوں کے جوتے سے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، سفر کر رہے تھے، ایک جاہل ان کے ساتھ تھا، جاہل کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا، امام صاحب کے ساتھ پانی نہیں تھا۔ چلتے چلتے امام صاحب کو پیاس لگ گئی، امام صاحب نے اس سے کہا پانی دو۔ تو جو اکھڑ دماغ کے ہوتے ہیں، چھوٹی ذہنیت کے ہوتے ہیں، تو وہ ہر چیز میں لالچی ہوتے ہیں۔ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ پانی تو دوں گا لیکن فری میں نہیں دوں گا، پیسے کا دوں گا۔ امام صاحب نے سمجھایا بجا، لیکن وہ مانا نہیں۔ بالآخر امام صاحب کو پیاس لگی تھی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، پانی چاہیے مجھے۔ کہا 1 درہم کا 1 گلاس دوں گا۔ امام صاحب نے اب اس کو سبق سکھانا تھا۔ امام صاحب نے کہا بھائی پیاس بہت لگی ہے، تم پورے مشکیزے کا سودا کر لو، کتنے کی دو گے؟ تو اس جاہل نے کہا 5 درہم کی دوں گا، 5 روپے کی دوں گا یا 500 کی دے دوں گا، جو بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا 5 درہم کی دوں گا۔ امام صاحب نے مشکیزہ پانی کا لیا، پانی پیا، باقی پانی بچ گیا۔ ظاہر سے بات اتنا بڑا مشکیزہ پانی پی نہیں سکتے۔ آگے چلے، امام صاحب کے ساتھ پانی نہیں تھا، ستو تھے۔ آگے چلے، کہا بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ کہا تم نے تو پانی تم کو پیسوں کا دیا تھا، میں تمہیں پیسوں کا نہیں، ستو تمہیں فری میں دوں گا، لو ستو کھا۔ اب نے ستو کھائے، اور ستو کی خاصیت ہے پہلے وہ سوکھے کھاؤ تو گلے میں اٹک جائیں گے، اور اگر کسی طریقے سے اتر گئے تو پیاس ضروری ہے، اس کے اوپر پانی تو مانگیں گے وہ۔ ستو تو کھلائے امام صاحب نے اس کو ڈھیر سارے، پھر جب وہ حلق میں اٹکے کہا امام صاحب پانی دے دو۔ کہا پانی تم نے بیچا، میں بھی بیچوں گا، ستو میں میرے تھے، وہ میں نے فری میں تم کو دے دیے، تم نے سب پانی بیچا ہے، میں تو تم کو میں بھی پانی بیچوں گا۔ کہا جو مرضی وہ، مگر پانی دے دو۔ کہا لاؤ 5 درہم میں نے تم کو یہ مشکیزہ بیچا تھا، تم نے جو پینا تھا وہ پی لیا، باقی مشکیزہ پکا۔ ایسا نہیں ہوگا، اب پانی کا مالک میں ہوں، جیسی قیمت میں لگاؤں گا وہ قیمت ہوگی، ایسے نہیں ہوگا۔ تم نے مجھ کو مشکیزہ 5 درہم میں بیچا تھا، میں تم کو 1 گلاس 5 درہم میں بیچوں گا، لاؤ 5 درہم۔ اب مرتا کیا نہیں کرتا، اس نے 5 درہم دیے، پانی گلاس لیا۔ اس کے بعد امام صاحب نے کہا نالائق اور نادان، میں نے تجھ سے اپنے 5 درہم واپس لینے تھے، وہ میں نے 1 گلاس کی قیمت لگا کر تو اسے واپس لے لیے، اب تو جتنا چاہے پانی اتنا پی سکتا ہے، فری ہے میری طرف سے، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں لوں گا۔ تو اس کو عقل سکھائی کہ دیکھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو بھی عقل سے عقل سکھانی تھی، جان بوجھ کر لیٹ ہو گئے، اور جب جان بوجھ کر لیٹ ہو گئے، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ شور مچاتے ہیں، جھوٹے لوگوں کے بعد اور کچھ نہیں ہوتا ہے،
وہ چوراہے پر شور مچائیں گے، گھروں میں جا کر شور مچائیں گے، لوگوں سے غیبتیں کریں گے، اپنے آپ کو سچا دکھانے کے لیے اور دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اور دوسرے کو کمتر دکھانے کے لیے جھوٹ پھیلائیں گے۔ انہوں نے اسٹیج سے جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا۔ دیکھا اگر نعمان سچا ہوتا تو وقت پر آ گیا ہوتا، وہ جھوٹا ہے، اس کا دین جھوٹا ہے، اس کی بات جو کچھ ان کو بولنا تھا وہ بولتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد امام صاحب پہنچ گئے۔ ارے بھائی کیا تم کو بتاؤں، کچا اب جھوٹا بہانہ بنانے لگا۔ کہا میں لوگوں سنو سنو سنو، بات یہ ہوئی اصل میں جہاں پر گیا ہوا تھا، میں وہاں سے آ رہا تھا اور راستے میں دریا تھا اور دریا پر پل کوئی نہیں تھا، اپنے کشتی کے انتظار میں بیٹھا رہا، کشتی کوئی نہیں۔ پھر اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، ایک درخت خود بخود کٹ گیا، وہاں کوئی کاٹنے والا نہیں تھا، وہ کٹ گیا اور پھر اس کے شتیر خود بخود نکل گئے، پھر وہ خود بخود کشتی بن گئی اور پھر وہ خود بخود میرے سامنے آ گئی اور پھر اس کشتی پر میں بیٹھ کر جیسے کیسے میں مشکل سے پہنچ گیا، وہ درختوں کے کٹنے پٹنے میں یہ کشتی بننے میں تھا۔ کہ لوگوں سنو سنو سنو، اس آدمی کا جھوٹ اور زیادہ پکڑا گیا۔ اس میں کیا جھوٹ ہے؟ کہا دیکھا جھوٹ بول رہا ہے، ہم کو بیوقوف بنا رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا کچھ بھی نہیں ہوا۔ امام صاحب نے کہا اس میں کیا ہے، میں نے کیا جھوٹ بولا؟ کہا لوگوں سنو، یہ آدمی کہہ رہا درخت خود بخود کٹ گیا، درخت خود بخود چیرا، پھر خود بخود کشتی بن گئی، پھر خود بخود چلنے بھی لگ گئی۔ یہ دیکھو کیسا نال ہے۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر آرے کے درخت کٹ جائے اور بغیر مشین کے وہ کٹے شتیر بن جائے اس کے، پھر بغیر ترخان کے کشتی بنے اور پھر بغیر ملا کے کشتی چلے؟ اچھا ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہا کیسے ممکن ہے؟ لوگوں تم بتاؤ ایسا ممکن ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب نے کہا نہیں کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بس یہیں سے تم مناظرہ ہار گئے۔ امام صاحب نے بہت تسلی کے ساتھ کہا کہ میں یہاں سے مناظرہ ہارا نہیں، میں یہیں سے مناظرہ جیت گیا۔ لوگوں تم یہ بتاؤ، تم یہ کہتے ہو بغیر کٹنے والے کے درخت کٹ نہیں سکتا، بغیر چیرنے والے کے لکڑی چر نہیں سکتی، بغیر بنانے والے کے کشتی بن نہیں سکتی، بغیر چلانے والے کے کشتی چل نہیں سکتی۔ تم یہ بتاؤ یہ سارا جہاں بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے، بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ عقل سے ان کو سمجھنے، لوگوں نے کہا بالکل آپ صحیح کہتے ہو، خدا کا وجود ہے، اللہ ہے۔ ایسے چند لوگ تھے، اب بھی ہیں، جو کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، لیکن عقل جب ان کو گول کرنے پر مجبور کرتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے، لیکن یہاں پر کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا؟ اللہ کا یہ انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ انکار کرتے تھے اللہ کے قرآن کا۔ اللہ کے قرآن کا انکار کرنا یہ مستلزم ہے اللہ کے انکار کو۔ یہ بندہ تو بہت اچھا ہے، بندہ تو بہت، لیکن جو باتیں کہہ رہا میں نہیں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ جب باتوں کو نہیں مانتے بندہ اچھا کیسے ہو گیا؟ اگر بندہ اچھا تھا تو پھر باتیں بھی اچھی ہوں گی، باتوں کو تو ماننا ہے۔ اللہ ہے، اللہ کا قرآن بھی تو ہے، اللہ کے قرآن کو پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ اصل میں یہ قرآن کا انکار کرتے تھے، نبی علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، لہذا اللہ پاک نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ دور کی بات کو بتانا، چھوٹی چھوٹی نیچے والی باتیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اگر صرف رسول کا انکار بتاتے تو اللہ کا انکار نہیں ہوتا، اگر صرف قرآن کا انکار بتاتے تو اللہ کا انکار نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنا انکار بتا دیا تو نیچے کی جتنی چیزیں تھیں وہ ساری انکار اس کے اندر داخل ہو گئی۔ قرآن کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے، بعض بادل کو بھی، موت کو بھی نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتا رہے تھے اس سب کو نہیں مان رہے تھے، مطلب یہ کہ اللہ کی ذات کو ہی نہیں مان رہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا؟ کیوں انکار نہیں کر سکتے ہو جبکہ تمہارا حال یہ ہے؟ جب تمہارا حال یہ ہے تو پھر اللہ کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہے تمہارا حال؟
وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم ایک ناپید تھے، تم مردہ تھے، پھر تم کو زندہ کیا۔ اب بندہ، میں پہلے مردہ تو نہیں تھا، زندہ تو ہوں لیکن مردہ نہیں تھا، اس لیے مفسرین نے، مترجمین نے اس کا ترجمہ ناپید بھی کیا ہے اور موت بھی کیا ہے۔ ناپید اس لیے کہا اور میت اس لیے کہا کہ انسان کا جو وجود ہے، اس انسان کے وجود میں پانی کا بھی دخل ہے، اناج کا بھی دخل ہے، ہوا کا بھی دخل ہے، گرمی سردی کا بھی دخل ہے، اور دنیا کی بہت ساری چیزوں کا دخل ہے۔ بندہ چائے بھی پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازار کی چیز بھی کھاتا ہے، گھر کی چیز بھی کھاتا ہے، ان ساری چیزوں کو کھانے کے بعد پھر ایک مرد اور عورت کے اندر خون بنتا ہے، پھر وہ نطفے اور وہ پانی اور وہ چیزیں بن جاتی ہے جن سے انسان کا وجود ممکن ہے، پھر میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، پھر وہ پانی، اس پانی کے بننے میں ان تمام چیزوں کا دخل ہے، پانی، آگ، ہوا، بہت ساری چیزیں، چونکہ یہ سب ناپید تھی، یہ سب کوئی زمین میں تھی، کوئی فضا میں تھی، کوئی کہاں تھی، کوئی تھا نہیں، پھر ان سب کو پہلے اللہ پاک نے بنایا۔ اناج یہ تو مردہ تھا، زمین میں ڈال دیا، مسائل ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے وہاں سے اس کو پیدا کر دیا، زندہ کر دیا۔ پانی یہ پہاڑوں کے نیچے تھا، یہ زمین کے نیچے تھا، اللہ نے اس کو نکال دیا۔ ان تمام چیزوں سے نکال کر انسان کا گوشت، انسان کا خون، انسان کا نطفہ، پھر نطفے سے یہ انسان لوتھڑا، پھر یہ پورا انسان بن گیا، پھر یہ باہر نکل گیا تو اس کو زندگی آ گئی۔ موت اس کو لیا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، ان اجزاء میں یہ تقسیم تھا۔ میں اور آپ کبھی اناج تھے، کبھی چاول تھے، کبھی گیہوں تھے، کبھی پانی تھے، کبھی سبزی تھے، کبھی راجما تھے، بہت ساری چیزیں تھے، وہ سب تھوڑے تھوڑے مل کر صلب پدر میں، پھر رحم مادر میں، پھر رحم مادر میں 9 مہینے رہ کر پہلے پانی، پھر پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے اندر روح آ گئی، پھر یہ انسان دنیا کے اندر آ گیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر تم کو زندگی دی، پھر تم کو زندہ کیا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہو گے، پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو موت دیں گے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو زندہ کریں گے، موت دیں گے، ظاہر سے ہر انسان مر جاتا ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو زندگی دیں گے۔ زندگی کون سی دیں گے؟ زندگیاں مرنے کے بعد انسان کو 2 طرح کی زندگیاں ملیں گی، 2 زندگیاں ملیں گی، اور جیسے دنیا میں آنے سے پہلے انسان کو 2 زندگیاں ملنی ہیں، ایسے مرنے کے بعد 2 طرح کی زندگیاں ہیں۔ ایک بچہ ہے، وہ رحم مادر میں زندہ ہوتا ہے، لیکن اس زندگی کا اس کو کوئی خاص احساس نہیں ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی علم ہوتا ہے، حالانکہ اس زندگی کے اندر یہ بچہ سانس بھی لیتا ہے، یہ بچہ کھاتا پیتا بھی ہے، یہ بچہ زندگی کے تمام اصول رکھتا ہے، لیکن اس بچے کو دنیا میں آنے کے بعد پوچھو، میں اپنے بارے میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے بارے میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھائی جب ہم لوگ رحم مادر میں تھے، 9 مہینے ہم نے ماں کی پیٹ میں گزارے، تو وہاں کیا کیا نظارے ہم نے دیکھے، وہاں کیا کیا کھایا، سب کچھ ہماری ماں کھاتی رہی، ہم ماں کی گود میں تھے، ہماری ماں 9 مہینے بازاروں میں، گاؤں میں، دیہات میں، کھیت میں، کھلیان میں چلتی پھرتی رہی، کسی ایک بات کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ کیا ہوا تھا، لیکن زندگی تھی، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ایسی زندگی اگر خدا نخواستہ 9 مہینے ہو گئے ہوں، ماں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ماں مر گئی، بچہ پیٹ میں ہے، ماں بظاہر جسم اس کا مر گیا، بچہ پیٹ میں ہے، لاش پڑی ہوئی، کیا ہے؟ یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ لاش ہے، لیکن ڈاکٹروں نے جب پیٹ کا معائنہ کیا، ڈاکٹروں نے کہا یہ تو ڈیڈ باڈی ہے، لیکن اس ڈیڈ باڈی کے اندر جو بچہ ہے وہ زندہ ہے۔ زندہ اب کیا کریں گے؟ ایک امام گزرے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ شافعی تھے، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے،
ان کے ساتھ ایسا ہی واقعہ ہو گیا، ان کی ماں مر گئی اور بچہ پیٹ میں تھا. تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جب مر گیا تو اس کے پیٹ میں کے اندر جو بچہ ہے وہ زندہ ہے یا مرا ہے، اس کو مردہ تصور کیا جائے گا، لہذا اس کو دفن کر دیا جائے گا. چونکہ ظاہر میں زندہ نہیں ہے، جب ظاہر میں زندہ نہیں ہے تو جو ڈیڈ باڈی ہے اندر کا حال اللہ جانتا ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ اندر کے حال کو اللہ کے حوالے کر دو، لہذا تم اس کو دفن کر دو. لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم اسی لیے امام اعظم کو امام اعظم کہا. فقہ حنفی احناف جو ہم لوگ ہیں، حنفیت پوری کی پوری احتیاط پر چلتی ہے کہ حدیث یہ بھی ہے یہ بھی ہے. احتیاط اس حدیث میں ہے، بظاہر محدثین یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث قوی ہے، یہ حدیث مضبوط ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے. اس احتیاط والی حدیث پر عمل کرنے سے اس پر عمل خود بخود ہو جاتا ہے. لیکن بعض محدثین بعض ائمہ کہتے ہیں نہیں، ضعیف حدیث کو لو، صرف جو قوی حدیث ہے اسی کو لے لو، ضعیف حدیث چھوٹ جاتی ہے. ضعیف حدیث پر بھی عمل کرو، قوی حدیث پر خود بخود عمل ہو جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں. بہرحال یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اگر یہ معلوم ہو جائے، ڈاکٹر اور ماہر طبیب یہ بتا دے، اس زمانے کے اندر طبیب حکیم ہوا کرتے تھے، اگر وہ حکیم یہ بتا دے کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے تو اس مردے کا آپریشن کیا جائے گا. اس زمانے کے اندر جیسے آپریشن ممکن تھا، اس زمانے کے اندر تو بہت آسان ہے. اس کا آپریشن کیا جائے گا اور آپریشن کرنے کے بعد زندہ بچے کو باہر نکالا جائے گا، مردہ لاش کو دفن کر دیا جائے گا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ابو شافعی المسلک تھے. اب شافعی المسلک کے اعتبار سے پیٹ کو چیرا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اڑوس پڑوس میں رشتہ داروں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا مسلک یہ ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے اور انہوں نے اجازت دی ہے، لہذا حکیم یہ کہتے ہیں کہ بچہ زندہ ہے، لہذا ان کا آپریشن کیا جائے. میں کہا ٹھیک ہے تم کرو، میں تو شافعی ہوں، میں تو نہیں کروں گا. تو انہوں نے آپریشن ان کا کرایا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہو گئے، پیدا ہو گئے. پھر وہ آگے بڑھے. ظاہر سی بات ہے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اسی گھر کے ماحول میں بندہ پلتا ہے بڑھتا ہے، اسی مسلک کو، اسی فقہ کو، اسی دین کو، مذہب کو قبول کر لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرہ فابواہ یہودانی وینصرانی ویمجسانی. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ چاہے اس کو یہودی بنائے، عیسائی بنائے، مجوسی بنائے. جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. گھر میں جو زبان ہوتی ہے وہی زبان ہوتی ہے، گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہی چلتا ہے. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ گھر کا ماحول شافعی المسلک تھا، لہذا شافعیت اپنا لی. لیکن آگے چل کر پڑھتے پڑھتے جب ان کو یہ معلوم ہو گیا امام اعظم کا مسلک یہ ہے اور میری پیدائش کا سبب امام اعظم کا مسلک بنا ہے، تو انہوں نے کہا امام شافعی آپ کو آپ کا مسلک مبارک ہو، السلام علیکم، لیکن جس مسلک نے مجھ کو زندگی دی ہے میں اسی مسلک کو اپناؤں گا، آپ کا مسلک اپنی جگہ پر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ بھی بہت بڑی تھی، ان کی فقہ بھی اعظم فقہ ہے. یہ زندگی جو پیٹ کی زندگی ہوتی ہے یہ وہ زندگی ہوتی ہے، بظاہر اس کا بچے کو بھی علم نہیں ہے کون سی زندگی. مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ایسی آنے والی ہے جو قبر کی زندگی ہوگی، لیکن قبر کے بعد جب اٹھائے جائیں گے پھر وہ زندگی ایسی ہوگی جیسی اس وقت میری اور آپ کی زندگی ہے. ایک زندگی ابھی ہم گزار کے ابھی تھوڑی دیر 2-4-5 گھنٹے پہلے ایک زندگی گزار کے گھوڑے بیچ کے سو رہے تھے، کوئی آسمان میں اڑ رہا تھا، کوئی سمندر میں تیر رہا تھا، اور کوئی بنگلے میں آرام کر رہا تھا، کوئی جہاز اڑا رہا تھا، کوئی گاڑی چلا رہا تھا، کوئی کروڑ پتی تھا، کوئی روڑ پتی تھا. خواب و خیال کی زندگی تھی. وہ زندگی قبر کی جو زندگی ہے صرف تمثیل، حقیقت تو کچھ اور زندگی ہے، تمثیل. جیسے یہ زندگی ہے ویسی زندگی قبر کے اندر ہوگی. اس قبر کے اندر کی زندگی کے اندر بھی سزا اور جزا ہوگی، لیکن اس درجے کی نہیں ہوگی جو اس درجے کی ہوتی ہے. یہ زندگی کچھ اور ہے، وہ زندگی کچھ اور ہے. مرنے کے فوراً بعد قبر کے اندر فوراً یا سزا ہوگی یا جزا ہوگی، لیکن اس کی حیت یہ والی نہیں ہوگی جو میری اور آپ کی ہے، ابھی کی ہے.
اور وہ بھی نہیں ہوگی جو قبر سے اٹھانے کے بعد کی ہوگی۔ یہاں جو کہا ہے ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کیا جائے گا، تو یہاں قبر والی زندگی نہیں ہے، یا وہ بعد والی زندگی، جب سب مر جائیں گے قیامت کے بعد کی جو زندگی وہ زندگی مراد ہے یہاں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی طرح تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ کن سب کو؟ تمام انسانیت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروا رہے کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ ایک تو تم اپنی ذات کو دیکھو، تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر تم کو کچھ بنایا، پھر موت دیں گے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ اصل یہی بتانا تھا ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اللہ کے پاس تم کو جانا ہے۔ اب ذرا زمین آسمان کو بھی دیکھ لو، اوپر نیچے بھی دیکھ لو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں تمام جو کچھ زمین کے اندر پیدا ہوا ہے وہ سب انسان کے لیے۔ اسی لیے بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب انسان کے لیے حلال ہے، یہ سب انسان کے لیے ہے۔ یہ تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے خودرو چیزوں کے اندر کہیں جنگلات کی ملکیت، کہیں میری ملکیت، کہیں آپ کی ملکیت، کہ دنیا کے اندر فساد پیدا نہ ہو جائے، ورنہ خودرو گھاس ہو، خودرو درخت ہو، خودرو جو کچھ ہے جو خود بخود اگتا ہے اللہ کی قدرت کاملہ کے ذریعے سے، اس پر کسی کا حق نہیں ہے۔ مثال ہم دیکھیں، گھاس کو دیکھیں گے، دیہات کے لوگوں کا آنکھ اگر نہیں ہو، اگر 2-4 تنکے لے لیے اسی پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ استش میں اور یہ ایک بالش 1 فٹ میرا تھا، یہ لے گیا، 1 فٹ پر سالہ سال لڑائی چلتی رہتی ہے۔ یہاں شمین بال بٹن یوڑ آمتن ان سے کرسم یہی پہنچائے ایک بننے پر، حالانکہ زمین کا پیدا کرنے والا یہ نہیں ہے، گھاس کو اگانے والا یہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن اگر دنیا کے نظام کے اندر یہ چیز نہیں رکھیں گے، دنیا کے اندر فساد ہوگا۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اس کی یہ ملکیت، اس کی ملکیت، اس کی یہ ملکیت، ایسے یہ درخت ہیں۔ اگر درختوں پر حکومت بین نہیں لگائے گی، حکومت اپنے کنٹرول میں نہیں لے گی، تو دنیا سے سارے درختوں کا لوگ صفایا کر دے گی۔ وشنا گائم کے جو چھوٹے چھوٹے درختوں کو جا کر صبح صبح کاٹ کے لاتے ہیں، یہ فطری طور پر بھی غلط ہے، قانونی طور پر تو غلط ہے ہی ہے۔ ان کے ذریعے سے انسان کو تازہ تازہ ہوائیں، بہت ساری چیزیں ملتی، بہرحال یہ کہ خودرو چیزیں یہ سب اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہے سب انسان کے لیے حلال ہے، الا یہ کہ اللہ ان کو حرام کر دے۔ جو جانور، نباتات، حیوانات یہ سب انسان کے لیے ہیں۔ جب انسان کے لیے ہے تو ان میں حرمت نہیں ہونی چاہیے، پھر ان میں حلت ہونی چاہیے، اور اصل حلت ہے یعنی حلال ہے۔ لیکن بعض وہ چیزیں جن کو اللہ نے منع کیا ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا، وہ تھوڑی چیزیں ان کو، مثال فلاں فلاں جانور کو نہیں کھانا ہے، فلاں فلاں گھاس کو نہیں ٹچ کرنا ہے، فلاں فلاں سبزی نہیں کھا سکتے، فلاں فلاں جانوروں کو نہیں کھا سکتے ہو، یہ اللہ نے بعض کو منع کر دیا، اور ان کو منع کرنے کی وجہ بھی ان کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ بعض چیزوں کے اندر نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہ مکھی ہے، اس مکھی کے اندر اللہ پاک نے نفع بھی رکھا ہے، نقصان بھی رکھا ہے۔ اب یہ جب اڑ اڑ کے آتی ہے تو چائے کا کپ ہو، دودھ کا کپ ہو، جو بھی پانی کا گلاس ہو، یہ آئے گی، اس کے اندر جب گرے گی تو یہ وہ والا حصہ پانی کے اندر ڈالے گی جس میں نقصان ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کو اور ڈبو دو کر باہر نکال دو، چائے پی لو، پانی پی لو، دودھ پی لو، پی سکتے ہو۔ اب انسان کی فطرت کا تقاضا وہ پیے یا نہیں پیے، لیکن شریعت میں اس کو ڈبونا، پھر واپس نکال کر پھینک دینا، اور اس کے بعد پی لینا، اس کی اجازت ہے۔ ایسے بہت سارے جانور ہیں جن پر اللہ پاک نے نفع بھی رکھا، نقصان بھی رکھا، اور بعض کے اندر انسان کے کھانے پینے کے اعتبار سے نقصان ہے، لیکن دنیا میں چلنے پھرنے کے اعتبار سے اس میں نفع ہے۔ جیسے سانپ ہے، سانپ زہریلی چیزوں کو کھینچ لیتا ہے، زہریلی چیزوں کو کھا لیتا ہے، لہذا زہریلی چیزیں جو ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں وہ سانپ کھا جاتا ہے۔ اگر پڑی رہے گی، انسان کھائے گا، انسان چھوئے گا، انسان کو نقصان ہوگا۔ اب جب زہریلی چیزیں اس نے کھا لی
اب اس زہریلی سانپ کو کہا کہ اب تم کو نہیں کھانا ہے، سانپ نہیں کھا سکتے ہو، سانپ کو کھاؤ گے نقصان ہوگی۔ لیکن کیا فی نفسی سانپ کا بنانا نفع یا نقصان؟ ہم تو شریعت کی نظر سے بتائیں گے، لیکن میڈیکل کی نظر سے، سائنس کی نظر سے جب اس کو دیکھیں گے، سائنس والے بھی یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ یہ زہریلی چیزوں کو نکال لیتا ہے۔ انسان کے اندر بھی اللہ پاک نے زہریلی چیزیں بھی رکھی ہیں، میٹھی چیزیں بھی رکھی، ہر چیز میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن نفع والی چیزیں زیادہ ہیں، نقصان والی کم ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو منع قرار دیا ہے کہ بھائی ان کو تم نہیں کھا سکتے ہو۔ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کا سب لکم تمہارے لیے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا، زمین کی چیزوں کو پیدا کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی آسمان کو بنایا۔ معلوم یہ ہو گیا پہلے زمین بنی ہے، اس کے بعد آسمان بنائے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اس کو 7 آسمان بنائے۔ معلوم یہ ہو گیا حیت، علم حیت کے رکھنے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آسمان 7 نہیں بلکہ آسمان 9 ہیں، تو ان کی بات غلط ہے۔ ایک علم حیت کو ماننے والے، جاننے والے، پڑھنے پڑھانے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان 7 نہیں ہے بلکہ آسمان 9 ہے، لیکن قرآن نے کہا فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں، آسمان 9 نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بندہ اچھا کرے گا اس کو بھی جانتا ہے، برا کرے گا اس کو بھی جانتا ہے۔ میرا پیارا اللہ مجھے اور آپ کو نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، برے اعمال سے میری آپ کی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔